ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شیخ یاسر، شیخ شریم، شیخ سدیس، شیخ ماہر، شیخ عبدالباسط، شیخ محمود شہادت الانور وغیرہ جیسے قراء کی نقل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نقل نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر میں شیخ یاسر الدوسری کی بات کرتا ہوں۔ اگر میں شیخ یاسر الدوسری کی نقل کرنا چاہوں اور ان کے چند کلپس نکال لوں، لیکن مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اس کلپ میں شیخ یاسر الدوسری کسی اور لہجے میں تلاوت کر رہے ہیں، اس کلپ میں کسی اور لہجے میں تلاوت کر رہے ہیں، اس کلپ میں کسی اور لہجے کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس کلپ میں بھی کسی اور لہجے میں تلاوت کر رہے ہیں۔ تو مجھ جیسے بگنر کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان تمام کلپس میں سے کس کو فالو کرے اور کس لہجے کو وہ انڈرسٹینڈ کرے۔ اس چیز کو حل کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنا دی جائے مختصر سی، جس میں ہم علم النغمات یا پھر علم المقامات کو ڈسکس کریں۔ ناظرین گرامی، پوری دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے قاری کی قرأت 7 لہجات میں سے کسی بھی لہجے سے باہر نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کی قرأت 7 لہجوں میں سے کسی ایک لہجے کے موافق ضرور بالضرور ہوگی۔ وہ 7 لہجات اہل فن نے اس جملے میں جمع کیے ہیں: صنع بسحر، صاد سے صبا، نون سے نہون، عین سے عجم، با سے بیات، سین سے سیکا، حا سے حجاز اور را سے رس۔ اس فن کو علم النغمات کہتے ہیں اور علم المقامات بھی کہتے ہیں، ترانیم قرآنی بھی کہتے ہیں، اور اس کو لہجات کا علم بھی کہا جاتا ہے۔ مصر، امارات، السعودیہ، شام، عراق اور دیگر ممالک جیسا کہ ایران، انڈونیشیا وغیرہ میں اس علم کو سیکھنے کا کافی اہتمام کیا جاتا ہے، اور بعض ممالک میں تو اس کا اس قدر اہتمام ہے کہ قراء کے علاوہ عام لوگ بھی اس فن کو جانتے ہیں۔ لیکن پاکستان، انڈیا، افغانستان اور دیگر وہ ممالک جہاں کی اکثریت عجمیوں پر مشتمل ہے، وہ اس فن سے ناواقف ہیں۔ بلکہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان ممالک کے اکثر خاص مشہور قراء اور علماء کو بھی اس فن سے کوئی مناسبت نہیں۔ علم النغمات اور قرآن کریم کے لہجات کو سیکھنے سے پہلے جو چیز سب سے اہم اور ضروری ہے، وہ ہے قرآن مجید کو اچھی طرح سے تجوید سے پڑھنا اور اس کی تلاوت کے دوران تجوید کے تمام قواعد کا مکمل خیال رکھنا۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تجوید سے ادائیگی میں کمزور ہے تو وہ پہلے تجوید سیکھے، قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی میں درستگی اور پختگی پیدا کرے، اس کے بعد آ کے اس علم کو سیکھے۔ ناظرین گرامی، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ علم النغمات کا تعلق قرآن مجید کے جمالیاتی پہلو سے ہے۔ خوبصورت اور اچھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کا شریعت مطہرہ بھی حکم دیتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو قرآن مجید کو اچھی آواز اور خوبصورت انداز میں نہ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، وَنِعْمَ النِّعْمَةُ الصَّوْتُ الْحَسَنُ، بہترین نعمت اچھی آواز کا ہونا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنُ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے زینت دو، مزین کرو، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن اور خوبصورتی کو بڑھاتی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، قرآن مجید کو عرب کے طرز اور لہجوں میں عربوں کی آواز میں پڑھو، یعنی کہ ان کی آوازوں کی نقل اتارتے ہوئے ان کی تقلید کرو۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی آواز اور اچھے انداز سے تلاوت کرنا نہ صرف مستحسن اور بہترین عمل ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کا حکم بھی ہے، اور قرآن مجید میں ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کا حکم تو ویسے بھی دیا گیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ ناظرین گرامی، سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ اس فن کو ہم کیوں سیکھیں؟ اس فن کا مقصد کیا ہے؟ اس فن کے سیکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات کے معانی کی گہرائی میں اتر کر ان کو اس انداز سے پڑھیں کہ گویا ہمارا اللہ ہم سے مخاطب ہے، یعنی کہ ہم ان آیات کو مجسم انداز میں پیش کر دیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں کئی طرح کی آیات عذاب اور کفار کے لیے سزاؤں پر مشتمل ہے، تو ان آیات کو ہم انتہائی حزن اور غم کے انداز میں پڑھیں۔ یا قرآن مجید میں جنتیوں کے لیے بشارتوں کا ذکر ہے، تو ان کو ہم خوشی کے طرز اور لہجے میں پڑھیں۔ یہی اس فن کا مقصد ہے۔ خواتین و حضرات، کل 7 لہجات ہیں جو ہم نے ابتدا میں ذکر کر دیے، اور یہی 7 لہجات اصلی ہیں۔ باقی ان لہجات کی فروعات اور شاخیں ہیں جو انہیں اصلی لہجات کو ملا کر بنائی جاتی ہیں، جن کو ہر لہجے کے ساتھ ضمناً ذکر کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی آیات میں استعمال کے وقت ان لہجات کی ترتیب مختلف ہے،
بلکہ ہر قاری کے لہجات کو پڑھنے کی ترتیب دوسرے سے اکثر مختلف ہوتی ہے، لیکن اکثر قراء ابتداء میں بیات ہی کو استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے صبا۔ ناظرین گرامی، لغت میں صبا مطلع شمس یعنی مشرق سے چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں۔ یہ غم اور حزن کا لہجہ ہے، اور جب انسان اس لہجے کو سنتا ہے تو اس کی طبیعت میں غم، حسرت اور خوف کی کیفیت کو یہ لہجہ اجاگر کرتا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت لہجہ ہے کہ اس میں بیک وقت حزن اور جمال دونوں کیفیتیں پائی جاتی ہیں۔ شیخ یاسر الدوسری اکثر مقام صبا میں ہی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیات جو حزن، غم، حسرت اور الم پر مشتمل ہیں، وہ اس لہجے میں پڑھی جاتی ہیں۔ وہ آیات جو جنت اور اس کی نعمتوں کے ذکر پر مشتمل ہوں، وہ اس لہجے میں نہیں پڑھی جائیں گی۔ وہ آیات جن میں جہنمیوں کا ذکر یا فساق و فجار پر عذاب کا ذکر ہو، وہ آیات جو حسرت اور ندامت کے مضمون کو بیان کرتی ہوں، ان کو صبا لہجے میں پڑھنا زیادہ مناسب۔ مثال کے طور پر سورہ قاف کا یہ رکوع، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اس پورے رکوع کو مقام صبا میں پڑھا جائے گا۔ سورۃ الحاقہ، الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراک ما الحاقہ، اس کو مقام صبا میں پڑھا جائے گا۔ سورۃ القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، اس کو بھی مقام صبا میں پڑھا جائے گا۔ اور آپ نے یہ صورتیں شیخ یاسر الدوسری کی آواز میں سنی ہوں گی۔ ناظرین گرامی، یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہر لہجے میں قرأت کے 3 درجات ہوتے ہیں: قرار، جواب، جواب الجواب۔ قرار ابتدائی درجہ ہوتا ہے جس میں آواز ذرا پست اور نچلے درجے کی ہوتی ہے۔ جواب دوسرا درجہ ہوتا ہے جس میں آواز کا درجہ پہلے کی نسبت ذرا بلند ہوتا ہے، اور جواب الجواب تیسرا اور آخری درجہ ہوتا ہے جس میں آواز کو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے، اور لہجات کے ان تینوں درجوں کی رعایت قراء کے ہاں متداول ہے۔ صبا کی کئی شاخیں ہیں جن میں مقام منصوری ہے، مقام الحدیدی ہے، اور بعض قراء کے نزدیک تو رمل بھی صبا کی شاخ ہے۔ البتہ مختصراً یوں سمجھے کہ مقام منصوری کو حزن الرجال بھی کہتے ہیں، یعنی اس کو ادا کرتے ہوئے گویا قاری روتا ہے یا رونے والے کا انداز اختیار کرتا ہے۔ شام، عراق، مصر وغیرہ ممالک میں صبا کو پڑھنے کے الگ طریقے ہیں۔ اصل لہجہ میں سب متفق ہیں، صرف ناموں کی حد تک کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ صبا کے بعد عموماً عجم لہجہ پڑھا جاتا ہے۔ صبا غم کی آیتوں میں پڑھا جاتا ہے، اور جب غم کی آیتیں ختم ہو جائیں اور غم اور عذاب سے چھٹکارے کا ذکر شروع ہو تو ان کو عجم میں پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی وہ آیتیں جو تذکیر و تنبیہ پر مشتمل ہوں، وہ بھی اسی صبا کے لہجے میں پڑھی جاتی ہیں۔ مقام عجم کی 2 شاخیں ہیں، عجم عشیران اور عجم خلوتی۔ ناظرین گرامی، اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے نہاوند۔ یہ نہاوند علاقے کی طرف منسوب ہے۔ یہ لہجہ اصل میں خوشی کا ہے، لیکن کچھ درجہ اس میں غم کی آمیزش بھی ہے، اس لیے اس لہجے کو صرف خوشی میں منحصر کرنا درست نہیں۔ یہ لطیف مقامات میں سے ہے، اور نرمی، شفقت اور محبت کا عنصر اس لہجے میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ علم النغمات کے اساتذہ کہتے ہیں کہ نہاوند لہجہ گلاب کے خوش رنگ اور صاف پھول کی طرح ہے جس کی پتیاں پانی سے تر ہوں۔ یہ لہجہ انسان کی طبیعت میں محبت، فرحت، خوشی اور تر و تازگی کیفیت کو اجاگر کرتا ہے، اور جوش و جذبہ والے اشعار اکثر اس لہجے میں پڑھے جاتے ہیں۔ کبھی اس لہجے میں اذان بھی دی جاتی ہے، لیکن اس لہجے میں اذان غیر معروف ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیات جو جنت اور جنتیوں کے ذکر پر مشتمل ہوں، جن آیات میں نعمتوں کا ذکر ہو، خوشی اور فرحت کے مضمون پر مشتمل ہوں، یا وہ آیات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں یا بشریت پر احسانوں اور مہربانیوں کا ذکر ہو، یا جنت اور اس کے بالا خانوں، حور و غلمان کا تذکرہ ہو، ان آیات کو اس لہجے میں پڑھنا زیادہ مناسب اور زیادہ افضل ہے۔ کچھ درجہ اس میں ذرا سا غم کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، اس لیے وہ آیات جو قیامت کے دن اور اس کے احوال کے ذکر پر مشتمل ہوں، وہ بھی اس لہجے میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس فن کے بعض علماء کے نزدیک وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا ذکر ہو، یا اخلاق و احکام اور عبادات اور دعا کا ذکر ہو، وہ بھی اس لہجے میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ ٹھہراؤ اور سکون والا لہجہ ہے، اس لیے بعض قراء اس کو فجر کے اوقات میں زیادہ پڑھتے ہیں۔ قصص قرآنی بھی اس لہجے میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ نہاوند لہجے سے پہلے اور بعد میں حجاز، صبا، جہار کا پڑھے جا سکتے ہیں۔
اور اکثر نہاوند کے بعد رست لہجہ پڑھا جاتا ہے، اور بیات بھی اس سے پہلے اور بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس لہجے کو الشیخ صدیق المنشاوی، الشیخ مصطفیٰ اسماعیل اور الشیخ شہاد انور جیسے عظیم قراء رحمۃ اللہ علیہم بہت اچھے انداز میں پڑھتے تھے۔ ناظرین گرامی، اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہے عجم۔ اس کو چہار گاہ بھی کہتے ہیں یا پھر جہار گاہ بھی کہتے ہیں۔ لغت میں عجم عرب کے علاوہ لوگوں کو کہا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ لہجہ کسی اور زبان والوں کا ہے۔ یہ عرب ہی کا لہجہ ہے اور اصلی مقام ہے۔ قراء مصر کے ہاں عجم صبا کی شاخ ہے اور چہار گاہ اس کی شاخ ہے۔ صحیح یہی ہے کہ چہار گاہ ہی اصل لہجہ ہے، لہٰذا ہم یہاں چہار گاہ پر بحث کریں گے اور اسی کے متعلق بتائیں گے۔ عجم جو صبا کی شاخ ہے، اس پر بحث ہو چکی۔ عجم اور چہار گاہ میں اختلاف صرف لفظوں کی حد تک ہے۔ ایک ہی لہجہ پڑھا جاتا ہے، نام اس کے دو رکھ دیے گئے ہیں، کوئی اسے عجم کہتا ہے، کوئی چہار گاہ کہتا ہے۔ مقام چہار گاہ قوت جلال اور عظمت کا لہجہ ہے، اس لیے قرآن کریم کی وہ آیات جو اللہ تعالیٰ کے جلال و کبریائی اور عظمت پر مشتمل ہوں، ان کو چہار گاہ میں پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ اس لہجے میں کچھ درجہ غم اور حزن بھی ہوتا ہے، لیکن اس لہجے میں مرکزی اور اساسی نقطہ قوت، عظمت، استقامت اور جلال کا ہے۔ اور چہار گاہ کے جواب الجواب کو بعض قراء لحن الہندی کا نام دیتے ہیں، اور چہار گاہ عموماً رست کے بعد پڑھا جاتا ہے اور صبا اور حجاز کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس لسٹ میں اگلا نمبر ہے بیات کا۔ یہ عراق کے ایک قبیلے کی طرف منسوب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس لہجے میں 3 امتیازی صفات پائی جاتی ہیں۔ اس کی ادائیگی بہت آسانی اور سہولت سے ہوتی ہے، اور اس کا سیکھنا بھی بہت آسان ہے کہ اکثر قراء اسی لہجے سے اپنی تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ لہجہ ہر مقام کے قریب اور مناسب ہے، یعنی اس لہجے کے بعد ہر ایک لہجہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا لہجہ ہے جسے سن کر اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ اسی طرح حدر میں اس کو پڑھا جائے تو اس کی ادائیگی الگ انداز سے ہوتی ہے، اور ترتیل میں الگ انداز سے، اور ہر قاری اس کو الگ خوبصورتی سے پڑھتا ہے۔ یہ لہجہ عراق سے حجاز منتقل ہوا۔ اہل حجاز نے اس میں مزید اضافات کیے، اور پھر ترکی، شام اور دیگر ممالک میں پھیلاؤ، اور ہر علاقے والوں نے اس میں مزید خوبصورتی کا اضافہ کیا۔ اس لہجے کو ام المقامات یعنی تمام لہجات کی اصل ماں کہا جاتا ہے۔ یہ بہت وسیع لہجہ ہے، اس میں خوشی کی آمیزش بھی ہے اور غم کی بھی، اور بہت عربی اسلامی نظمیں اور نعتیں اس لہجے میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس لہجے میں اذان بھی دی جاتی ہے۔ اس لہجے کو عظمت اور جلال والی آیات میں پڑھا جا سکتا ہے، اور نرمی اور رقت والی آیات میں بھی۔ قرآن کریم کی وہ آیات جو مکالمات اور حوادث پر مشتمل ہوں، اسی طرح وہ آیات جو دعا پر مشتمل ہوں، اسی طرح وہ آیات جن میں مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا ہے، یا وہ آیات جو خالق اور مخلوق کی عظمت پر مشتمل ہیں، اسی طرح قرآن کریم کی چھوٹی صورتیں اکثر اس لہجے میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس لہجے سے پہلے اور بعد میں ہر لہجہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بیات کی کئی شاخیں ہیں۔ بیات اصلی، اس میں غم کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، اور بیات اصلی صبا کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ بیات کرد یا حجاز کا کرد، یہ لہجہ بھی نرمی اور جمال میں ممتاز ہے، اور اکثر اسی لہجے میں قراء اپنی تلاوتوں کو ختم کرتے ہیں، جس کو بعض اہل فن بیات صدقہ کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ بیات شورا، اس کی ابتدا حجاز سے ہوتی ہے اور اختتام بیات پر۔ یہ لہجہ قلیل الاستعمال بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ اسی طرح بیات حسینی، بیات ابراہیمی، بیات لامی، بیات اصفہان، بیات دگاہ اور بیات نوا، یہ بھی بیات کی شاخیں ہیں۔ اس لسٹ میں اگلے نمبر پر ہے مقام سیکا۔ بعض لوگ اس لفظ کو فارسی زبان کا سمجھتے ہیں۔ یہ مرکب ہے سہ اور گاہ کا۔ سہ بمعنی 3 اور گاہ بمعنی مقام، کہ یہ مقام اور لہجہ تیسرے نمبر پر اکثر پڑھا جاتا ہے۔ بیات اور رست پڑھنے کے بعد یہ لہجہ غم اور خوشی دونوں طرح کے مفہوم والی آیتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر قراء اس کو اپنی تلاوت کا محور اور مرکز بنا لیتے ہیں کہ دوسرے لہجات پڑھنے کے بعد دوبارہ سیکا پڑھتے یا ہر لہجے کے بعد سیکا پڑھتے ہیں۔ یہ لہجہ نہاوند، عجم، رست اور حجاز کے بعد پڑھا جا سکتا ہے، اور بیات، حجاز اور رست کو سیکا کے بعد بھی پڑھنا ممکن ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں کسی بات کی خبر دینا مقصود ہو، یا کسی قصہ پر مشتمل ہوں، قیامت کے دن کے احوال پر مشتمل ہوں، یا وہ آیات جو سوال اور جواب پر مشتمل ہوں یا استفہام پر مشتمل ہوں، یا وہ آیات جن میں ایک نوع کی ڈانٹ ڈپٹ اور زجر و توبیخ ہو،
ان کو اس لہجے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ سیکا کی ایک شاخ رمل ہے جس کو سیکا کے وسط میں پڑھا جاتا ہے اور کسی خاص مفہوم کی تاکید بتلانے کے لیے رمل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا پہلے سوال گزرا ہو، اب اس سوال کے جواب والی آیت آ گئی تو اس کو سیکا میں پڑھیں گے۔ اگلے نمبر پر ہے مقام حجاز۔ یہ لہجہ ارض حجاز کی طرف منسوب ہے۔ یہ مقام بھی بہت وسیع ہے۔ اس میں خشوع، حزن، غم، درد و الم کی کیفیات پائی جاتی ہیں۔ اس مقام میں اکثر شیخ بندر بلیلہ پڑھتے ہیں۔ یہ بہت ہی مشہور اور خوبصورت لہجہ ہے۔ اس لہجے کو شیخ القراء مصطفیٰ اسماعیل، شیخ عبد الباسط عبد الصمد اور امیر النغمات شیخ شحات محمد انور رحمۃ اللہ علیہم اجمعین بہت ہی عمدگی سے پڑھتے تھے۔ اور اس لہجے میں اذان بھی بہت مشہور ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیات جو قیامت کے اوصاف پر مشتمل ہوں یا ان میں غم، حزن، درد کا مفہوم ہو تو ان کو حجاز میں پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح ان کو صبا میں پڑھا جاتا ہے، حجاز کو صبا اور سیکا کے بعد پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حجاز کے بعد نہاوند، سیکا، رست اور بیات پڑھے جا سکتے ہیں، اور نہاوند اور صبا بہت ہی سہولت اور آسانی سے حجاز کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں۔ حجاز کی کئی شاخیں ہیں۔ عراق والوں کے ہاں حجاز دیوان اور حجاز غریب اس کی شاخیں ہیں۔ اس کے علاوہ حجاز کی اور بھی شاخیں ہیں۔ اس لسٹ میں آخری نمبر ہے مقام رست۔ شیخ شریم اکثر مقام رست میں پڑھتے ہیں۔ اس مقام کو رست بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فارسی لفظ راست کا مخفف ہے۔ راست کا مطلب سیدھا اور سچا ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت وسیع اور جمیل مقام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں قوت، صلابت اور رخامت پائی جاتی ہے۔ اس میں وقار بھی پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو ملک المقامات یعنی کہ مقامات میں سب کا سردار اور ابو النغم کہا جاتا ہے۔ بیات کے بعد سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لہجہ رست ہے۔ اس لہجے میں اذان بہت مشہور ہے۔ شیخ عبد الباسط عبد الصمد اکثر اوقات اذان حجاز میں دیتے تھے، اور راغب مصطفیٰ غلوش اکثر اوقات رست میں اذان دیتے ہیں۔ اس لہجے کو بھی تلاوت کے لیے محور اور مرکز بنایا جا سکتا ہے کہ تمام تلاوت اس لہجے میں ہی کی جائے اور تبعاً دوسرے لہجے پڑھے جائیں۔ اس میں حزن بھی ہے اور جمال بھی۔ اس میں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت بہت مزین انداز سے ہوتی ہے۔ یہ ان آیات میں استعمال ہوتا ہے جو اکثر اللہ تعالیٰ سے سوال اور دعا پر مشتمل ہوں۔ اسی طرح جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہو، اسی طرح وہ آیات جن میں اسماء حسنہ کا ذکر ہو، اسی طرح قرآنی واقعات اور قصص اور فقہی احکام کی آیات، اسی طرح بعض قرآنی دعائیں اس لہجے میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس لہجے کو بیات اور نہاوند کے بعد عموماً پڑھا جاتا ہے، اور رست کے بعد صبا، سیکا اور بیات پڑھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب سب سے اہم سوال یہ رہ گیا کہ جو لوگ لہجات نہیں جانتے تو وہ اس فن کو کیسے سیکھیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ ان کبار قراء کی تلاوتیں سنیں جو اپنی تلاوت میں اکثر اوقات تمام لہجات پڑھتے ہیں، جیسے شیخ القراء مصطفیٰ اسماعیل، امیر النغم الشیخ شحات محمد انور۔ ان کی تلاوتیں بکثرت سننے کا التزام کرے۔ طرز آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا، اور ہر لہجے کا الگ طرز ہوتا ہے۔ یہی طرز محفوظ ہو گیا تو سمجھ لے آپ لہجات بھی سیکھ چکے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ اب طرز کی پہچان کون کرائے گا کہ یہ فلاں لہجے کا طرز ہے، تو اس کے لیے کسی ماہر اور لہجات کو سمجھنے والے قاری کی رہنمائی آپ کو لینی پڑے گی، جن کی تعداد ہمارے پاکستان میں بہت کم ہے۔